اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ تراکیب نحویہ کورس کی آخری کلاس آج اس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آج 29واں روزہ ہے، ماہ رمضان بھی رخصت ہو رہا ہے، کورس بھی ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ ہم نے سیکھنے کے لیے بہت ساری جو کوشش کی، اللہ کریم ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا اور اس کا پھل بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ یقیناً تراکیب پریکٹس مانگتی ہیں، محنت اور مشقت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی فہم عبارت میں رسوخ آ جائے گا۔ آج چونکہ آخری کلاس ہے تو میرا خیال تھا کہ بجائے میں ترکیب کرنے کے کچھ ضروری گفتگو، اگرچہ وہ ریپیٹڈ ہوگی، پیچھے بھی ہماری وہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن جو آپ کے کورس کے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند چیزیں ہوں ہم انہیں ذکر کرتے ہیں۔ ترکیب کے لیے سب سے بنیادی بات جو ہوتی ہے، اہم بات، وہ یہ ہوتی ہے کہ الترکیب تحت المعنی۔ یہ مقولہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا اور متعدد مرتبہ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا۔ الترکیب تحت المعنی، یہ ترکیب تحت المعنی جو ہوتی ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، یہ کیا مضمون بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ترکیب کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ترکیب کرنے کا ذہن رکھتے ہیں تو آپ کو معنی پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اس عبارت کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، مضمون پتہ ہونا چاہیے، مفہوم پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی عبارت آئے جس کا مطلب، جس کا معنی، مفہوم آپ کو نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو ترکیب بھی نہیں آئے گی، امپوسیبل، ناممکن ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ معنی کا مطلب ترجمہ نہیں ہوتا بیٹے، معنی کا مطلب ترجمہ نہیں لینا یہاں پر آپ نے۔ معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں عبارت کا مضمون ہونا چاہیے، مفہوم ہونا چاہیے، اس عبارت کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، پھر آپ کو ترکیب کرنا آئے گی، ترکیب پتہ تب چلے گی۔ عام طور پر بچہ پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ ثانیہ ثالثہ میں وہ مطلب ثانیہ سے تراکیب پہ چونکہ پریکٹس شروع ہوتی ہے تو وہ الجھ اس لیے جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں ترکیب کہاں سے آئے گی۔ جو سبق یا عبارت ہمارے سامنے آئی ہے، پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ فن کون سا ہے۔ جب آپ نے چیک کیا جی یہ فن نحو ہے، اچھا اب نحو ہے تو نحو کے بعد اب اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ نحو میں جو ہم نے پیچھے پرانی باتیں پڑھی ہیں ان میں سے یہ کون سا چیپٹر شروع ہوا ہے۔ اب اگر وہ چیپٹر یاد آ جائے کہ کون سا شروع ہوا ہے، مصنف نے یہاں کون سی بات کی ہے، حروف مشبہ بالفعل کی بات کی ہے، حروف جارہ کی بات شروع کی ہے، جو بھی بات شروع کی ہے، اب آپ کے ذہن میں ایک سٹوری آئے گی، ایک بات آئے گی کہ یار حروف جارہ ایسے ایسے ہوتے ہیں، یہ والے حروف ہوتے ہیں، یہ جر دیتے ہیں۔ اچھا اب جب مصنف اس کی بات شروع کریں گے، چاہے ان کی بات نئی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے ذہن میں ایک کانسیپٹ آ چکا ہوگا۔ اگر آپ اس کانسیپٹ کے بغیر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی آپ کی ترکیب درست نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ آ رہی بات آپ کو؟
یہ سب سے بنیادی بات ہوتی ہے. عام طور پر طلبہ یہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں جو بڑے درجے کے طلبہ ہوں گے انہیں پتا ہوگا جہاں اشعار پڑھائے جاتے ہیں، سبع معلقات لے لیں، دیوان متنبی لے لیں، دیوان حماسہ لے لیں، ان شعروں میں طالب علم کا ترجمہ کیوں اٹک جاتا ہے؟ اس لیے کہ شاعر کا مضمون نہیں پتا ہوتا، شاعر کیا کہنا چاہتا ہے یہ نہیں پتا ہوتا. اگر کوئی مضمون ہمیں پتا چل جائے نا کہ یار شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، اب وہ شعر اگر ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم ان اشعار کا پراپرلی ترکیب بھی کر جائیں گے اور ترجمہ بھی کر جائیں گے. لیکن اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، مضمون کیا ہے اس کے اشعار کا، مفہوم کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، تو پھر ہم کبھی بھی ان اشعار کا ترجمہ نہیں کر پاتے. شعروں کا ترجمہ عام طور پر طلباء کو مشکل لگتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، کتابوں میں جو ہماری درسیات کی کتابیں ہیں ان میں جب شعر بطور استدلال پیش کیا جاتا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو محل استدلال ہوتا ہے، جو محل استدلال ہوتا ہے وہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس میں یہ والا جو مسئلہ تھا، یہ والا لفظ جو تھا اس میں استدلال کرنا تھا ہم نے اپنے قانون پر. لیکن شعر کا مطلب کیا ہوگا یہ نہیں پتہ چلتا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شعر کہیں کسی قصیدے سے اٹھایا ہوتا ہے، مضمون بیان نہیں کیا جاتا، پھر جگاڑ کر کے ٹکڑے کر کے کسی اردو والی کو دیکھ کر اس کا شعر کا ترجمہ کرنے کی کوشش کر لی جاتی ہے. تو بنیادی بات، اہم بات ہے الترکیب تحت المعنی. جب بھی آپ ترکیب کرنے لگیں تو بنیادی طور پر پہلے اس پوری عبارت کا نچوڑ اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجئے گا. اگرچہ وہ غلط آئے، اگرچہ وہ غلط آئے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو معنی آپ کے ذہن میں آیا غلط بھی آئے گا تو فائنلی آپ کی ترکیب درست کروا جائے گا. کیونکہ جو آپ نے سوچا اس کے مطابق جب آپ ترکیب کریں گے تو جب فائنل ہونے لگے گا تو یہ مس میچنگ ہو جائے گی. پھر آپ کو پتہ چلے گا یار یہ تھوڑا سا اگر اس مطلب کو میں تبدیل کروں گا تو ترکیب سے میچ ہوگا اور یہ مطلب تبدیل ہو کر آپ کا درست مسئلہ بھی نکل آئے گا. ٹھیک ہو گئی؟ ایک بات میں نے آج کے سبق میں کہا ہے الترکیب تحت المعنی. دوسری بات والمعنی تحت الترکیب. دوسرے نمبر پر یہ جو معنی ہے یہ ہوتا ہے ترجمہ، ترجمہ عبارت. پہلے میں نے ترجمہ نہیں کہا تھا معنی کو، وہ معنی مضمون لیا تھا. یہاں میں نے کہا اس کو آپ ترجمہ لے لیں. اب جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو اس کو ترکیب کے انڈر کرنا ہے. جو آپ نے ترکیب کر دی وہ والا ترجمہ کرے. اگر آپ کا ترجمہ آپ کی ترکیب سے میچ کرے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ جو معنی آپ نے سوچا تھا وہ درست تھا. اور اگر آپ کا معنی، آپ کا ترجمہ ترکیب سے میچ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو معنی میں تھوڑی سی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معنی ترکیب کے تحت آ جائے، ترکیب معنی کے تحت آ جائے. بات سمجھ آئی ہے جی؟ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں، تھوڑے تھوڑے بچوں کو آتا ہے اصل میں، کوشش کیا کریں. جی دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، قرآن مجید فرقان حمید کی جب ہم ترکیب کرتے ہیں یا ترجمہ کرتے ہیں تو ترکیب قرآن پاک کا اعراب 110% کلیئر ہوتا ہے. اعراب میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی، کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کسی طرح کا نقص نہیں آ سکتا اعراب میں. تو قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس پر درست اتھینٹک اعراب لگا ہوگا
کنفرم ہوگا کہ کون فاعل کون مفعول، کون مرفوعات میں سے کون منصوبات میں سے. یعنی قرآن کا ترجمہ یا ترکیب کرنے سے پہلے آپ کا آدھا کام اعراب حل کر دیتا ہے. یعنی اب آپ کو یہ شبہ نہیں لگ سکتا کہ یہ فاعل ہے کہ مفعول ہے. یعنی مرفوعات اور منصوبات میں آپ مکسنگ نہیں آپ کی ہو سکے گی، بالکل کلیئر اعراب رہے گا. ٹھیک ہے، آدھا کام یعنی ہو چکا اس کا، بس آدھا کام باقی رہتا ہے. اب اعراب لگا ہے تو اعراب کے بعد آپ مضمون عبارت پر توجہ دیں. پہلے آپ آیت مبارکہ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ کو مطلب سمجھ آ جائے تو پھر آپ اس کی ترکیب کریں گے اور آپ اس کا ترجمہ کریں گے. ترکیب اور ترجمہ آپ کا میچ کرنا چاہیے. ترکیب اور ترجمہ آپ کا میچ کرنا چاہیے. جب آپ کا قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور ترکیب میچ ہو جائے، ترکیب پلس ترجمہ دونوں آ جائیں، اس کے بعد ایک کام چھوٹا سا اور کرنا ہوتا ہے. وہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ جلالین وغیرہ یا کوئی بھی ترکیب یا تفسیر یا پھر کنز الایمان شریف، امام اہل سنت کا ترجمہ، اس کو ایک نظر دیکھ لیں. اس کو دیکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کا ترجمہ اور ترکیب درست ہو گئے ہیں. الفاظ الگ ہوں گے، آپ کے ترجمے کے الفاظ الگ ہوں گے، کنز الایمان کے الگ ہوں گے، لیکن آپ کو کنز الایمان شریف کے اندر ذکر ہونے والے ہر لفظ کا مطلب اپنے ترجمے میں نظر آنا چاہیے. آئے گا، آنا چاہیے اور آئے گا بھی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کنز الایمان شریف میں الگ بات کی ہو اور آپ کا ترجمہ الگ بن جائے. اٹس امپوسیبل، ناممکن سی بات ہے. ایسا ہوگا کہ کنز الایمان شریف میں کسی لفظ کا اضافہ آ جائے گا، آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو وہ لفظ نکل کے آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کی توجہ جائے گی کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے. بسا اوقات ایسا ہوگا تفنن ہوگا، آپ نے نارملی سادہ ترجمہ کیا ہوگا، امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں تھوڑا سا فن کا استعمال فرمایا ہوگا، لیکن بات وہی ہوگی. آپ کا جملہ اپنی اردو کے مطابق سیٹ بیٹھے اور اس سے میچ کرے. اس کو اور میں آسان کروں. لیکن میں جب پڑھتا تھا ثانیہ میں کیسے دیکھتا تھا، میری عادت تھی کہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کو پڑھتا تھا تو اس میں کوشش کرتا تھا کہ مجھے ہر لفظ کا مطلب پتہ چل جائے. یعنی عربی میں جو لفظ آئے ہیں اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا ہے تو لفظ آپس میں ایک دوسرے کے لنک میں آ جائے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ، یہ دونوں آپس میں برابر برابر ہیں. جب یہ میری عادت بنی تو مجھے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی جگہ پر محذوفات کا ترجمہ کیا، کئی مقامات پر کلمات کو بعینی ہی ذکر فرمایا. تو وہ بڑی توجہ والی بات ہوتی تھی کہ جہاں کوئی چیز محذوف ہے، اس محذوف کے بغیر اگر میں نے ترجمہ کیا تو ایک بات تو بن گئی، ایک ترجمہ تو آ گیا ہمارے سامنے. لیکن اب وہ جو ترجمہ ہے اس میں کمی ہے کسی چیز کی، تو وہ کمی آپ کو یہاں سے نظر آئے گی، یہاں سے بھی آ جائے گی. اگر آپ عربی پڑھنا چاہتے ہیں، بلکہ عربی پہلے پڑھیں، وہ کیا نام ہے اس کا، تفسیر جلالین، اسی مقام سے آپ دیکھیں گے تو جلالین والے وہاں آپ کو مضاف محذوف نکال کر دکھائیں گے، جو بھی محذوف ہوگا وہ نکال کر بتائیں گے. یعنی ترجمہ قرآن میں اور ترکیب قرآن میں آپ کو تھوڑی سی توجہ رکھنی ہوتی ہے اس بات کی طرف کہ آپ یہاں اس ترجمے میں بالکل خود مختار نہیں ہوتے. آپ ترجمہ کریں گے لیکن یہ ترجمہ آپ کا تفسیری تراجم کے تابع آئے گا. اگر آپ کو اس ترجمے میں کوئی کمی محسوس ہوگی
اور یہاں پر وہ کمی پوری ہے تو آپ کا ذمہ داری بنے گی کہ وہ درمیان کے گیپ کو حل کریں. ایسے نہیں کرنا کہ میں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا، میرا غلط ہے یہ ٹھیک ہے، ایسے نہیں، یہ والی بات نہیں. آپ نے ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، دونوں ترجموں میں ایک لفظ ایکسٹرا آ رہا ہے ادھر. آپ کا ترجمہ غلط نہیں ہے، آپ اسے چھوڑیں گے بھی نہیں، آپ ان کے درمیان فرق تلاش کریں گے کیا ہوا ہے، کہاں جا کے وہ فرق آیا. جس دن آپ اس فرق کی نشاندہی کر جائیں گے اس دن آپ کو اسلوب قرآن سے واقفیت ہو جائے گی. اس پہ توجہ دینی پڑے گی آپ کو. یعنی آپ یہ کہہ کے نہیں کریں گے یار ہماری چھوڑو، ہم جو بھی کرتے ہیں وہ غلط ہو جاتا ہے، اعلیٰ حضرت صحیح کرتے ہیں، ایسے نہیں چلے گا. اعلیٰ حضرت نے بالکل ٹھیک ترجمہ کیا ہے، لیکن میں بھی طالب العلم ہوں، میں بھی ترجمہ کرتا ہوں، آخر میرے ترجمے اور ان کے ترجمے میں میچنگ کیوں نہیں آئی؟ کون سا پوائنٹ تھا جو ان کے ذہن میں آیا اور میرے ذہن میں نہیں آیا؟ وہ پوائنٹ میرے ذہن میں آنا چاہیے. جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے تو میرے کریم نے چاہا تو آپ کو قرآن کا ترجمہ بھی آئے گا، ترکیب بھی آئے گی زندگی میں. اچھا یہ تین باتیں ہو گئی ہماری. پہلی ترکیب و تحت المعنی، دوسری المعنی تحت ترکیب، اور تیسرا قرآن کے متعلق ایک. جی بیٹے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ان کے پاس کتنے علوم تھے اور ہمارے پاس صرف درس نظامی. اس کا انکار نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر تحقیقات ختم ہوتی ہیں کہہ لیں. یعنی تحقیقات کو پرکھنا ہو، تحقیقات کی جانچ کرنی ہو تو امام احمد رضا کے نام پہ جا کے بات ختم ہوتی ہے. اس کا قطعاً انکار نہیں. ہم نے بھی یہ نہیں کہا کہ اب ہمارا ترجمہ درست ہوگا، اعلیٰ حضرت کی غلطی ہوگی. اللہ معاف فرمائے کہ ہم امام اہل سنت کے تقابل میں آئے. ہم نے اپنی زندگی میں ان کی ذات پاک کو جتنا پرکھا، جتنا پڑھا، ہم نے ان کی تحقیق کو حرف آخر دیکھا. ہم نے دیکھا کہ ان کی تحقیق سالوں بعد بھی اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہی اور ان کی تحقیق کے مقابل تحقیقات رد ہو گئی. تو ان کی تحقیق، ان کا مطالعہ، ان کا علم بالکل کامل. لیکن اس کے کامل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل زیرو پہ ہیں. اللہ نے ہمیں بھی علم کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں بھی علم عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے، صحیح وہی ہے، لیکن ہمیں پتہ تو چلے ہماری غلطی کیا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ میں نے ایک ترجمہ کیا ہے تو میرے ترجمے اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں اگر فرق ہے اور میں اپنا چھوڑ کے اعلیٰ حضرت کو فالو کرتا ہوں تو مجھے اگر یہ نہیں پتا چلے گا کہ میری غلطی کس لفظ کی وجہ سے آئی، کس پوائنٹ کی وجہ سے آئی، تو یقیناً یہ میرے علم کی تقصیر شمار کی جائے گی، کوتاہی شمار کی جائے گی. ہاں مجھے پتا چل جائے تو میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں کا صدقہ ایک قدم آگے بڑھ جاؤں گا. مجھے علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ میرا ذہن بھی امام اہل سنت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوچ کے مطابق چلنا شروع ہو گیا ہے کہ جو چیز ان کے ذہن میں آتی تھی وہ چیز میرے ذہن میں بھی آنی شروع ہو گئی ہے. اس لیے قرآن پاک میں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید امیر اہل سنت نے بڑی شدت سے اس بات کا مطلب زور دیا ہے کہ آپ کنز الایمان شریف ہی پڑھا کریں. یہ بڑی مطلب اہم بات تھی کہ آپ صرف کنز الایمان پڑھا کریں. اس کی وجہ یہی کنز الایمان شریف اعلیٰ حضرت پر ہم نے آنکھیں بند کی اور ان کی تحقیقات کو ہم نے حرف آخر سمجھا ہے، جانا ہے، پڑھا ہے. اب ان کے ترجمے میں ہم نے تقصیر نہیں دیکھی. ہمارا ترجمہ ان سے میچ خود ہی ہو جانا چاہیے. اگر کہیں کمی آئے گی تو وہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ چلے قرآن مجید میں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہمارا ترجمہ اگر تفسیری تراجم سے ٹکرائے گا تو ہمارا ترجمہ رد ہو جائے گا.
لیکن رد کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے، ہمیں وجہ بھی پتہ چلنی چاہیے. ٹھیک ہوگا یہ بات؟ چلیں اس کے بعد کتب عربیہ کا مطالعہ. اگر آپ عربی کتابیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کی ترکیب، آپ کا فہم اور آپ کا ترجمہ یہ بہت حد کیا مطلب سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ اردو کتابیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی ترکیب، ترجمہ یہ سب بیکار ہے، کیونکہ ترکیب جو ہوتی ہے یہ مقصود نہیں ہے. ترکیب ہمارا مقصود نہیں ہوتا. اس ترکیب کا مقصد ہوتا ہے ہم عبارت کو سمجھیں، یعنی مفہوم عبارت مقصود ہوتا ہے. جب آپ نے عربی کتابیں پڑھنی ہی نہیں، جب آپ عربی کتابوں سے ڈرتے ہیں، آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے، آپ عربی کتابیں پڑھنا ہی نہیں چاہتے، آپ لوگوں کی اردو شروحات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس جھنجٹ میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ چھوڑ دیں اس کو. یہ بات پلے سے باندھیں. اگر آپ عربی کتابوں سے ڈرتے ہیں، عربی کتابوں سے ڈر لگتا ہے، آپ کو خوف آتا ہے ان کی شکل دیکھ کر، اور آپ اردو والی کتابوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا دل یہ کرتا ہے کہ آپ اردو والی کتابیں پڑھیں اور اردو والی سے مسئلے حل کریں، تو آپ فبیہا کرتے جائیں، موسٹ ویلکم. لیکن پھر آپ ترکیب کے جھنجٹ میں نہ پڑیں، یہ آپ کا فضولیات کا کام کہلائے گا. اور اگر آپ نے اس جھنجٹ میں پڑھنا ہے تو پھر اپنا مقصد تبدیل کریں، پھر آپ اردو والی کا نہ کریں، پھر آپ عربی والی کا کریں. پھر عربی والی کتابیں پڑھیں، عربی والی سے اپنے مسئلے حل کریں، عربی والے سے اپنا سولوشن نکالیں. بات سمجھ آئی یہ والی؟ اردو پڑھنے والے لوگ بھی عالم بن جاتے ہیں اگر آپ اردو والا عالم بننا چاہیں تو. یہ بات سمجھ آئیے؟ تو آگے تھوڑی سی بات کروں اسی سے ریلیٹڈ. جی، فرق ہوتا ہے اردو والے عالم میں اور عربی والے عالم میں، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اردو والا جو عالم ہے وہ عربی سے استفادہ نہیں کر سکتا، وہ عربی میں غلطی کرے گا، اس کو عربی نہیں آئے گی. لیکن جو عربی والا ہوگا اس کو اردو بھی آتی ہوگی. اردو والا اصل ماخذ تک نہیں پہنچ پائے گا، اس کو کسی مترجم پر اعتبار کرنا پڑے گا، جو کسی شارح نے، کسی مفسر نے، کسی مطلب مترجم نے اس کی تفصیل کر دی مسئلے کی، وہی لے کے چلتا جائے گا. لیکن عربی والا ایک ایک عبارت سے سینکڑوں مطالب سمجھے گا، ایک ایک عبارت سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ عربی عبارت میں وسعت ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. ایک ہی جملے کے کئی مطلب ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوامع الکلم ارشاد فرمایا گیا. آپ کے کلمات جو تھے ان کلمات میں جامعیت ہوتی ہے، وہاں سے معانی نکلتے ہیں اور کثیر معانی نکلتے ہیں. اردو والا ایک معنی آپ کو دے دے گا، دو دے دے گا. لیکن اگر آپ عربی پڑھتے ہیں تو میرے اللہ نے چاہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے لیے علم کے دریچے کھولیں گے. سمجھ آ رہی ہے بیٹا جی؟ شروع میں دقت آتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، شروع میں دقت آتی ہے، ہر کسی کو آتی ہے. لیکن اگر آپ
روزانہ کا مطالعہ کریں اور اپنے اوپر پابندی لگا لیں کہ اردو والی ممنوع ہے، ہم ان سے استفادہ نہیں کریں گے، اردو والی منع، ناجائز، حرام، نہیں لینی ہم نے اردو والی۔ آپ کی اردو چھوٹنے کا مطلب ہوگا آپ عربی پڑھیں گے۔ جس دن آپ نے عربی پڑھنا شروع کرنی ہے اس دن سے گنتی شروع کر کے صرف 30 دن آپ کو لگیں گے۔ صرف 30 دن آپ کے لگیں گے۔ 30 دن میں آپ فہم عبارت کی طرف آ جائیں گے۔ طالب علم ڈرتے رہتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں عربی کے قریب بھی نہیں جاتے، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے۔ عربی والی بک جسٹ کو کیسے کریں؟ بیٹا آپ کی انگلش جو ہے نا، یہ رائٹنگ نہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ کیسے اسٹارٹ کریں؟ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، مطالعے میں آپ نے ترکیبیں نہیں کرنی ہوتی، مطالعے میں آپ نے سمجھنا ہوتا ہے عبارت کو۔ آپ جس درجے میں ہیں اس درجے کے متعلقہ شروحات کا مطالعہ فرمائیں گے۔ آپ عربی کتابیں پڑھنی ہیں، آپ جس درجے میں ہیں، چونکہ آپ الگ الگ درجات کے ہیں، آپ جس درجے میں ہیں اس درجے کے جو متعلقہ شروحات ہیں اس کا مطالعہ کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ثانیہ کا طالب العلم ہے تو نور العزا کے ساتھ تحتاوی اور امداد الفتح یہ 2 شرح پڑھے گا عربی میں۔ ہدایت النحو کے ساتھ آتی ہے درایت النحو، بہترین کتاب ہے، عربی میں پڑھے گا۔ جو سبق والی کتابیں ہوتی ہیں ان کی کبھی بھی اردو نہیں استعمال کریں گے، زور اس پہ دیں گے کہ آپ ان کی عربی سے واقف ہو جائیں۔ آپ جتنی ہمت کریں گے اتنا آپ کو آئے گا۔ آپ نے جہاں ہمت چھوڑی اور آپ نے کہا یار مشکل لگ رہا ہے اردو والی سے دیکھ لو، اس دن سے آپ کا زوال شروع ہو جائے گا۔ آپ نے صرف زور یہ دینا ہے، نیچے سے حاشیہ دیکھیں گے، اس کی شرح دیکھیں گے اور آپ سبق کو اپنی عربی عبارت سے حل کریں گے۔ تھوڑے دن کی دقت آئے گی، آپ پریشان ہوں گے، لیکن زیادہ سے زیادہ 30 دن کے اندر اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ میں تبدیلی کہاں آ گئی ہے۔ جس درجے میں آپ پڑھتے ہیں اسی درجے کے جو سبق چل رہے ہیں اسی سے متعلقہ مطالعہ کیجیے۔ ہمیں ثانیہ میں جب ہماری عربی کتابیں شروع ہوئی تو ہمارے استاد صاحب نے فرمایا اردو والی کو طلاق دے دو، تو ہم نے اردو والی کو طلاق دے دی، یعنی اردو والی کتابیں اپنے پاس ہم نے نہیں رکھی، پورا درس نظامی ہم نے اردو والی نہیں رکھی۔ آپ یقین مانیں ہماری کلاس میں اگر کوئی طالب العلم اردو والی لے کے آتا تو وہ ایسے آتا تھا جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہے، چوری کی ہے کوئی، یعنی منہ چھپا چھپا کے چھپ چھپ کے وہ اردو والی دیکھا کرتا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک تنفر طبعی تھا اردو والی سے۔ اردو والی کتابیں درس نظامی کے طالب علم کو زنگ لگاتی، مایوس کرتی، ہمت توڑ دیتی۔ عربی پڑھے، ہمت بھی آئے گی، حوصلہ بھی آئے گا، اور یہ ترکیبیں ورکیبیں ترجمہ تو پھر بایاں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ اچھا کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو تو آج آپ کو کر سکتے ہیں، مجھے میسج کر دیں گے، میں جواب دوں گا اس کا انشاءاللہ۔ جی عربی کتب کا آپ نے مطالعہ بھی کرنا ہے اور صرف آج سے عربی کتب کا کرنا ہے۔ ہاں اس میں یہ خیال ضرور رکھیے گا کہ اپنے اسباق سے متعلق مطالعہ کیجیے گا، غیر متعلقہ مطالعہ جو ہے وہ پریشان کرتا ہے۔ یہ بھی ایک نیا مصیبت آئی ہے ہمارے دور میں کہ بچے جو ہیں اپنا متعلقہ مطالعہ نہیں کرتے، غیر متعلقہ مطالعہ کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ان کا سبق چل رہا ہے فقہ میں کتاب الصلاۃ، اور وہ مکتبے پہ جائیں گے اور جا کے وہاں سے تاریخ کی کتاب اٹھائیں گے،
اور تاریخ کا مطالعہ شروع کر دیں گے. ہم پوچھیں گے یار یہ کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی آنا چاہیے, اس کے ساتھ یہ آنا چاہیے, اس کا انکار ہی نہیں. لیکن کیا آپ کو یہ آتا ہے مکمل؟ دیکھیے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ بھی آنا چاہیے, تو اس کے ساتھ یہ آنا چاہیے, اس کے بغیر یہ نہیں آنا چاہیے. یہ اگر نہ بھی آئے تو گزارا ہے, لیکن یہ نہ آئے تو گزارا نہیں. آپ کا عالم ہونا مشکوک ہو جائے گا اگر آپ کو کتاب الصلاح نہیں آئے گا. آپ کا مطالعے کا ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا کتاب الصلاح چل رہا ہے, آپ جو بھی کتاب اٹھائیں اس کا کتاب الصلاح کا وہی سبق آپ کے مطالعے میں آئے. جلدی بھی ہوتا ہے مطالعہ اور مضبوط بھی ہوتا ہے. آپ نے کتاب الصلاح میں نماز کے فرائض شروع کیے, یہی نماز کے فرائض آپ نے اس کی شرح سے پڑھ لیے, ہدایہ سے پڑھ لیے, شامی سے پڑھ لیے, بحر الرائق سے پڑھ لیے, بحر الفائق سے پڑھ لیے. آپ ساری کتابوں سے پڑھیں, عبارتیں میچ کر رہی ہوں گی, ان کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا, اصل کتاب بھی سمجھ آئے گی. اس کے ساتھ 15 کتابیں آپ نے پڑھی ہیں تو 15 کی 15 آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں گی. بات سمجھ آئیے؟ لیکن اگر آپ بدل لیں گے, بلکہ یہاں آپ تاریخ کی بجائے یہ شروع کر دیں, آپ کا مطالعہ سبق چل رہا ہے کتاب الصلاح کا اور آپ بیوع کا مطالعہ شروع کر دیں, تو یہ بھی آپ کا ڈیفرنٹ مطالعہ ہوگا. دماغ جتنا یکسو رکھیں گے, ایک جہت میں رکھیں گے, اتنے اچھے عالم بنیں گے. جتنا دماغ کو بانٹ دیں گے اتنا بٹ جائے گا, علم ناقص ہو جائے گا. میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے ہر فن مولا کسی فن کا مولا نہیں ہوتا, ہر فن مولا کسی فن کا مولا نہیں ہوتا. جن بچوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے ہمیں سب کچھ آنا چاہیے, انہیں کچھ بھی نہیں آتا. آپ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو اچھا کرنا شروع کریں, آپ کے علم میں پختگی آئے گی, رسوخ آئے گا. سمجھ آ گئی بات؟ چلیں اچھا, اس کے بعد اگلی بات, ترکیب کے لیے عربی میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن سے آپ کا واقف ہونا ضروری ہوتا ہے. ان کی اوقات, ان کی حیثیت آپ کو پتہ ہونا ضروری ہوتی ہے. وہ الفاظ استعمال میں آتے رہتے ہیں, لیکن چونکہ ان کی حیثیت نہیں ہمیں پتہ ہوتی تو ہم پریشان ہوتے ہیں ان الفاظ کی وجہ سے تراکیب میں. اب وہ الفاظ کافی سارے ہو جاتے ہیں, کافی سارے الفاظ ہوتے ہیں, بلکہ کبھی تو جملے بھی ہوتے ہیں. ان جملوں کو علماء نے کتابوں میں نقل کیا ہوا ہے, ان الفاظ کو نقل کیا ہوا ہے.